والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس درس میں ہم شریک ہیں. گزشتہ درسوں میں القواعد الاربع کے 2 قاعدے ہم پڑھ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ 2 قاعدے باقی ہیں. تو سب سے پہلے ہم کتاب میں جو متن ہے، ٹیکسٹ ہے، وہ پڑھتے ہیں. قال المؤلف رحمہ اللہ، قال المؤلف رحمہ اللہ، القاعدۃ الثالثہ، تیسرا قاعدہ. 2 قاعدے ہم پڑھ چکے ہیں، یہ تیسرا قاعدہ ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر علی اناس متفرقین فی عباداتہم، منہم من یعبد الملائکہ ومنہم من یعبد الانبیاء والصالحین ومنہم من یعبد الاشجار والاحجار ومنہم من یعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم يفرق بينهم، والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، سورة الانفال. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس تیسرے قاعدے میں، آپ کو ملا تیسرا قاعدہ؟ ملا. تیسرے قاعدے میں کیا کہتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو وہاں لوگ الگ الگ چیزوں کی عبادت کرتے تھے. متفرقین فی عباداتہم، کبھی بھی توحید میں یکسانیت ہوتی ہے، شرک متفرق ہوتا ہے، شرک بدل بدل کے رہتا ہے. یہاں ہندوستان میں 11ویں بدعت ہے، شرک ہے، 40واں تیجا، 10واں 20واں. اگر آپ اگر عرب ممالک میں پوچھیں گے تو ان کو یہ نہیں معلوم رہے گا. جو یہاں بدعت اور شرک ہے ان کے پاس بہت ساری چیزیں شرک ہیں، ان کو نہیں معلوم. لیکن توحید ہر جگہ توحید ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو لوگ الگ الگ چیزوں کی عبادت کرتے تھے. منہم من یعبد الملائکہ، کچھ لوگ ایسے تھے جو فرشتوں کو پوجا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جبریل، میکائیل ایسے فرشتوں کو پوجا کرتے تھے. ومنہم من یعبد الانبیاء والصالحین، کچھ لوگ ایسے تھے جو انبیاء کی عبادت کرتے تھے. عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جن کی لوگ عبادت کرتے تھے. والصالحین، نیک لوگوں کی عبادت کرتے تھے. لات، منات، عزا، سوا، یعوذ، لوگوں کی عبادت کرتے تھے. ومنہم من یعبد الاشجار والاحجار، کچھ لوگ ایسے تھے جو پتھروں اور درختوں کی عبادت کرتے تھے. وقاتلہم ومنہم من یعبد الشمس والقمر، کچھ لوگ ایسے تھے جو سورج اور چاند کے پجاری بھی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وقاتلہم رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے خلاف جنگ کی. بھلے وہ کسی نبی کی عبادت کرتے ہوں، کسی درخت کی عبادت کرتے ہوں، کسی سورج اور چاند کی عبادت کرتے ہوں، کسی نبی اور ولی کی عبادت کرتے ہوں. وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا. اللہ کے علاوہ جس کی بھی وہ عبادت کریں وہ کیا ہے؟ شرک ہے. یہ تیسرا، یہ دراصل جواب ہے، ایک چیز کا جواب ہے. یعنی آگے وہ بیان کریں گے. پہلے آپ اتنی بات سمجھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو لوگوں کی کیا حالت تھی
لوگ الگ الگ چیزوں کی عبادت کرتے تھے، کوئی انبیاء کی، کوئی ولی کی، کوئی درخت کی، کوئی پتھر اور کوئی فرشتہ، الگ الگ لحاظ سے لوگ الگ الگ. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان کوئی بھید بھاؤ کیا کہ چلو پتھر کی پوجا کرنے والوں سے ہم لڑتے ہیں، انبیاء کی پوجا کرنے والوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساروں کے خلاف جنگ کی. وَدَلِيلُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، اس بات کی کیا دلیل ہے کہ وہ لوگ سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے؟ آیت پیش کی سورۃ فصلت آیت نمبر 37. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، اس کو سجدہ کرو جس نے اس کو پیدا کیا ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ سورج اور چاند کی عبادت اس زمانے میں ہوتی تھی، اس سے منع کیا گیا. سورۃ فصلت، میں جیسے آپ سے کہتا ہوں، جب تک آپ نص قرآن کی آیت کو یاد نہیں کریں گے تب تک علم آپ کے سینے میں نہیں بھرے گا. آپ کو یاد کرنا پڑے گا. قرآن کی آیتوں کو جب آپ یاد کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے بول سکیں گے کہ اس زمانے کے لوگ بھی سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے جیسے تم کر رہے ہو. وَدَلِيلُ الْمَلَائِكَةِ، اور وہ لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، اس کی کیا دلیل ہے؟ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور وہ لوگ فرشتوں کو رب بنا لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا. اور اسی طرح یہ آیت کہاں ہے؟ سورۃ آل عمران آیت نمبر 80، آپ کی کتاب میں ہے، ہاں آپ کی کتاب میں. وَدَلِيلُ الْأَنْبِيَاءِ، اور وہ نبیوں کی بھی عبادت کرتے تھے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 116. اور اسی طرح وہ لوگ نیک لوگوں کی بھی عبادت کرتے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء آیت نمبر 57 میں اللہ نے اس بات کو ذکر کیا. اور اسی طرح ساتھ ساتھ وہ لوگ درختوں کی عبادت کرتے تھے، پتھروں کی عبادت کرتے تھے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النجم میں کہا أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، سورۃ النجم. اور ایک حدیث شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے لکھا، بڑی مشہور، بڑی فوائد اس حدیث میں ہیں. وہ حدیث ہے حدیث ابی واقد اللیثی رضی اللہ عنہ، جس میں وہ کہتے ہیں خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین، ایک دن ایسا ہوا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور ابھی ابھی ہم کفر سے نکل کر اسلام میں داخل ہوئے تھے. صحابہ کہتے ہیں ابھی ابھی ہم مسلمان ہوئے تھے. اور مشرکین جو تھے اس زمانے میں، ان کے پاس ایک بڑا سا ٹری تھا، درخت تھا. اس درخت پہ وہ اپنے ویپنز لگاتے تھے، تلوار، تیر، برکت حاصل کرنے کے لیے. تلوار لگائیں گے تو اس میں کیا ہوگا؟ برکت آئے گی، تو ویسے وہ لگاتے تھے. یعکفون عندها وینوتون بها اسلحتهم، اور وہاں وہ بیٹھتے تھے تھوڑی دیر عبادت کے لیے، وہاں بیٹھتے تھے اس درخت کے پاس. یقال لها ذات انواط، اس درخت کا نام تھا ذات انواط. تو ہمارا گزر بھی اس درخت پر سے ہوا، تو ہم نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیجئے، ہمارے لیے بھی ایسا کوئی درخت بتا دیجئے جیسے ان کے لیے کیا ہے، ایک درخت ہے. بڑی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ تم نے وہی بات کہہ دی جیسے
موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے کہا، تو لمبی حدیث ہے، تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس حدیث کو پیش کیا۔ تو یہ تھی بات متن کی۔ اب سنی شیخ عبدالرزاق العباد اس کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں، اس کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں، دیکھیے شیخ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ یہ جو قاعدہ ہے، قاعدہ نمبر کتنا ہے؟ 3۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر اس زمانے میں بھیجے گئے تو لوگوں کی کیا حالت تھی؟ لوگ مختلف خداؤں کی عبادت کرتے تھے، کوئی چاند، ستارے اور سورج، کوئی فرشتے اور کوئی انبیاء، صالحین، درخت، بت، الگ الگ۔ ان تمام کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کیا، کوئی فرق ان لوگوں کے درمیان نہیں کیا، چاہے وہ کسی پتھر کو مانتے ہوں، فرشتے کو مانتے ہوں، نبی کو مانتے ہوں، بزرگ کو مانتے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرق نہیں کیا۔ اس کو ذہن میں رکھیں۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے القواعد الاربع۔ القاعدہ معلوم ہے، اربع کے معنی 4، 2 ہم پڑھ چکے ہیں، 2 ہمارے ساتھ باقی ہیں، اور 4 میں کا تیسرا اب ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے، لوگ الگ الگ خداؤں کی عبادت کرتے تھے، ان تمام کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کیا، ان کے درمیان کوئی فرق کو روا نہیں رکھا، کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے، اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک بار پھر آپ اوپر سے آئیں۔ پہلی بات، 4 باتوں میں پہلی بات کیا تھی؟ کفار، مشرک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مانتے تھے کہ اللہ رازق ہے، خالق ہے، مدبر ہے، لیکن ان کا اس بات کا اقرار ان کو مسلمان، سمجھ میں آیا آپ کو سمجھ میں آیا؟ ہاں، ان کو نہیں بنا سکا، ان کا اقرار ان کو مسلمان نہیں۔ یہ قاعدہ نمبر 1۔ کیوں نہیں بنا سکا؟ ربوبیت کو مانتے تھے، الوہیت کو نہیں مانتے تھے، اور اس اقرار کا لازمہ تھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرتے، وہ نہیں کرتے تھے۔ اچھا، تو معلوم یہ ہوا ان مجرد الاقرار، صرف اس بات کا اقرار کرنا، ماننا کہ اللہ رازق ہے، خالق ہے، منعم ہے، متصرف ہے، کسی آدمی کو اسلام میں نہیں لاتا۔ کوئی آدمی اسلام میں نہیں آتا ما لم يعبد اللہ مخلصا لہ الدین، جب تک کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت اور اطاعت نہ کرے۔ صرف ماننے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، وہ کافر ہے اور وہ مشرک ہے۔ پھر ایک دوسرا قاعدہ جو بیان ہوا، وہ قاعدہ کیا تھا؟ نزدیک۔ ہاں، اب کافروں سے، مشرکوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ تم اللہ کو مانتے ہو کہ اللہ خالق ہے، رازق ہے، مدبر ہے، منعم ہے، پھر ان بتوں کو کیوں پوچھتے ہو؟ ان چیزوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے 2 سبب بتائے ہیں۔ ایک سبب بتایا قربتاً و شفاعتاً، شفاع، اللہ کے نزدیک قربت حاصل کرنے کے لیے، ان کے ذریعے سے ہم اللہ کی قربت حاصل کریں گے، اور یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے۔ یہ 2 چیزیں انہوں نے بتایا۔ تو کہتے ہیں اس سلسلے میں کہا کہ قربت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفاعت، سفارش کے لیے کہ اس کے بارے میں انہوں نے کہا، شفاعت کے بارے میں ہم نے کیا بیان کیا تھا؟ 2 شفاعت 2 ٹائپ کی ہے۔ ایک شفاعت منفیہ، جس کو قرآن نفی کرتا ہے، کس طرح کی کوئی شفاعت نہیں ہے، کہ ہر وہ چیز جو اللہ کر سکتا ہے آپ کسی اور سے مانگے، کسی اور سے کہیں مجھے بچہ دے دیجئے، بچہ دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ مثبت آتا، یعنی اور وہ دوسری شفاعت ایسی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ مثبت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثابت، قرآن اس کو ثابت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، مومنوں کی آپس میں سفارش، اور
جیسے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اجازت دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اجازت دیں گے، اور اجازت صرف موحد کو ملے گی، تو معلوم یہ ہوتا ہے ہر الشرک الذی ذمہ اللہ وحذر منہ. پہلی بات ہم نے پڑھا تھا مکے کے لوگ جو شرک کرتے تھے وہ شرک کون سا ہے؟ ہاں نہیں، مکے کے لوگ پتھر کو مانتے تھے یا کسی درخت کی پوجا کرتے تھے، کسی درخت کی پوجا کرتے تھے یا پتھر کی پوجا کرتے تھے. تو قرآن نے جس شرک کی مذمت کی ہے، برائی بیان کی ہے، وہ صرف پتھر اور درخت ہے. اگر کوئی انبیاء کا شرک کرے، فرشتے کو شرک کرے، تو وہ اس میں شامل نہیں ہوتا کیا؟ وہ بتانے کے لیے تیسری بات انہوں نے پیش کی، وہ سوال کا جواب دینے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ تیسرا مسئلہ پیش کیا. دیکھیے حال الشرک الذی ذمہ اللہ وحذر منہ وعاب اہلہ هل هو خاص بمن عبد صنما. جو صرف بت کی پرستش کرے اسی کے لیے وہ مشرک ہے، جو پتھر کی پوجا کرے وہی مشرک ہے. او انه شامل لكل ما عبد من دون اللہ، یہ شامل ہے کہ ہر کوئی جو بھی اللہ کے علاوہ آپ کوئی عبادت کرے وہ سب کو شرک، وہ مشرک کہلاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پتھر کی عبادت کرنے والے، بت کی عبادت کرنے والے، سب کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جنگ کیا. ٹھیک ہے. بہت سارے ایسے کہتے ہیں جو لوگ قبر کی پوجا کرتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ آیتیں پہلے مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے. آپ لوگ وہ آیتوں کو پڑھ کے ہم کو مشرک بولے تو کیسا؟ ہمیں کس کی پوجا کرتے ہیں؟ خبر کی پوجا کرتے ہیں. خبر الگ، تمہارا وہ بت الگ. تو شیخ نے جواب دیا پتھر، درخت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. نہیں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتے. ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تم سمجھتے نہیں ہو. تو شیخ اسی لیے ذکر کرتے ہیں کہ ان کا شرک اس زمانے کے مشرکوں کے شرک سے زیادہ سخت ہے. مشرکین مکہ اس زمانے میں جو شرک کرتے تھے اس شرک سے زیادہ برا کس کا شرک ہے؟ آج کے زمانے کے مسلمانوں کا شرک ہے. لِأَنَّ الْآيَاتِ تَتَعَلَّقْ بِمَنْ عَبَدَ الْأَصْنَامِ. قرآن کی آیتیں ساری چیزوں کو شامل ہیں جو لات، منات، عزا، حبل، اس زمانے کی بتوں کا جو شرک ہے اس کو بھی، اور آج جو لوگ قبروں کی پوجا کرتے ہیں اس کو بھی ساری کی ساری چیزیں شامل ہیں. تو شیخ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو اس وقت کے جتنے لوگ تھے سب کے خلاف انہوں نے جنگ کیا. اور جنگ کیوں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. سورۃ الانفال آیت نمبر 39. وَقَاتِلُوهُمْ، آپ ان کے خلاف جنگ کیجئے. حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ سے مراد شرک ہے، شرک ختم ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور سارے کا سارا دین کس کے لیے ہو جائے؟ اطاعت، بندگی اللہ کے لیے ہو جائے. آپ کیا کیجئے؟ ان کے خلاف جنگ کیجئے. تو اس آیت سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے دلیل دی ہے اور کہا اسی طرح سورج اور چاند کی اس میں بھی دلیل دی نا شیخ نے، دلیل پیش کی. تو معلوم یہ ہوتا ہے، ایک بار میں پھر ایک بار شروع سے پڑھتا ہوں. دیکھیے جلد آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. تھوڑا یہ مسائل کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن آدمی کی سمجھ میں جب آ جاتا ہے ماشاءاللہ توحید بڑا آسان. توحید کی باتیں بہت اہم ہیں تاکہ ہم دوسروں کو سمجھائیں. پہلی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو لوگ مختلف چیزوں کی عبادت کرتے تھے. فرشتوں کی،
انبیاء کی، درختوں کی اور نیک لوگوں کی، سورج اور چاند کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساروں سے جنگ کیا اور اس میں کوئی فرق نہیں کیا، اس لیے کہ کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خود خدا مان کر عبادت کرتے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی لوگ پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے خلاف جنگ کیا۔ تو کہتے ہیں اس زمانے میں کافر جن چیزوں کی پوجا کرتے تھے ان میں کون سے بت تھے بولیے؟ لات، منات، عزا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لات ایک نیک بزرگ آدمی تھے، وہ حاجیوں کے لیے ستو بنا کر بانٹتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کی مجاوری کی، اس کے مجاور بن گئے۔ جس قبر پر بھی مجاور بیٹھتا وہ خبر کیا ہو جاتی ہے؟ درگاہ ہو جاتی۔ جس قبر پر بھی مجاور بیٹھتا وہ خبر کیا ہو جاتی؟ درگاہ بن جاتی، ترقی کر جاتی۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نوح علیہ السلام کے زمانے میں کتنے بت تھے؟ قرآن نے کہا 5۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کتنے بت تھے؟ 5۔ یعود، نصر، یغوث، عاد، یعوق، یہ سب کے سب نیک صالح بزرگ تھے۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، لوگوں نے خبروں کی مجاوری کی، پھر پتھر نصیب کیے، وہاں پتھر انہوں نے نصب کیے گاڑے، اور شیطان بولا کہ ارے کب تک ان کی خبروں پر جاتے رہتے، کیا کرو ان کی فوٹو بناؤ، گھر میں رکھ لو۔ اب ان کا ایک کاپی کیا اور ان کی مورتیاں بنائیں اور گھروں میں جگہ جگہ نصب کر کے ان کی پوجا شروع کر لیے۔ اس طرح سے پوجا شروع ہوئی، اور بعد میں آنے والے نسلوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مورتیاں کہاں سے آئیں، اور شیطان نے ان کو شرک میں مبتلا کر دیا۔ تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانفال آیت نمبر 39 میں کہا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، یعنی یہاں فتنے سے مراد کیا ہے؟ شرک۔ اس وقت تک جنگ کرو جب تک کہ شرک کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات کہی وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دنیا میں ہیں، آیات کونیہ جسے کہتے ہیں۔ یہ بڑے سورج بہت بڑا ہے، چاند بہت بڑا ہے، لیکن ان کی عبادت مت کرو، اس کی عبادت کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سجدہ کیا ہے؟ عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے۔ تو کہتے ہیں سجدے کی سورج اور چاند بھی سجدے کے لائق نہیں ہیں، تو پھر قبر سجدے کا لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت سارے مسلمان ہیں جو قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ تم سجدہ نہ کرو۔ کسے؟ آیت میں ہے نا، آپ کی آیت میں ہے نہیں، لا تسجدوا للشمس، سورج کو سجدہ نہ کرو، تو پھر قبر کو سجدہ ہم کیسے کریں گے؟ قبر کو سجدہ کیسے کریں گے؟ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ سورج نکلتے وقت، ڈوبتے وقت کیا نہ کرو؟ نماز نہ پڑھو، نماز نہ پڑھو، منع کیا گیا تاکہ ان لوگوں سے مشابہت نہ ہو جائے جو ایسے وقت سورج اور چاند کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ شرک سے بچنے کی اتنی تاکید کی گئی۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں فرشتوں کو لوگوں نے رب بنایا اور فرشتوں کی عبادت اور فرشتوں سے مدد مانگنا شروع کیا، اور جبکہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور اسی طرح آج کے زمانوں والوں کا شرک مکے کے زمانے کے شرک سے زیادہ سخت ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرک تھے وہ اپنے معبودوں کو پکارتے تھے،
لیکن جب دریا میں جاتے بہت مشکل حالات آتی تو کس کو پکارتے؟ اللہ کو پکارتے. آج کے مشرک کیا ہیں؟ جتنا مشکل ان پر آئی اتنا غیر اللہ کو پکارتے. نہیں، آج کے مشرک دونوں حالتوں میں کسے پکارتے؟ بابا کو پکارتے. یا غوث المدد دستگیر العیاذ باللہ، العیاذ باللہ. یعنی مشکل کے وقت مکے کے جو مشرک تھے مشکل کے وقت وہ اللہ کو پکارتے تھے. جیسے اکرمہ بن ابی جہل، اکرمہ بن ابی جہل ابو جہل کے بیٹے ہیں، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ فتح ہوا، بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر، لیکن یہ بھاگ گئے، باہر گئے. اور مکے کے باہر وہاں ایک کشتیاں تھیں پانی میں سفر کرنے کی، اور کشتی میں سوار ہوئے، اور کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی جب دریا میں نکلی تو بڑا سا طوفان آ گیا. اب طوفان کے وقت مکے کے جو قریش تھے، کافر تھے، مشرک تھے، کسے پکارتے تھے؟ اللہ کو. لیکن وہاں کچھ لوگ تھے کشتی میں، شپ میں، وہ لوگ کہنے لگے لات، عزا، حبل، اس زمانے کے جو بت تھے ان کی دعائی دینے لگے، ارے ہم کو بچا لو، ہم کو بچا لو. تو کشتی میں ایک بزرگ تھے، وہ اٹھے اور کہا کہ ارے تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم بڑی ہی مشکل میں ہیں، ہم کو اب لات، عزا اور منات کو نہیں پکارنا ہے، یہاں صرف اللہ کی ذات کام آ سکتی ہے، اللہ کی ذات کام آ سکتی ہے. اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ انہوں نے سوچا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بولے کہ اسی لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہے تھے، اگر یہی بات مان لینا تھا تو وہی مان لیتا تھا، بھاگ کر میں اتنی دور آیا. تو کہتے ہیں انہوں نے دل میں نیت کی، اے اللہ اگر اس طوفان سے میں بچ گیا، کشتی ہماری پار لگ گئی تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لا لوں گا. اور ویسے انہوں نے کیا، ماشاءاللہ ان کا اسلام بڑا اچھا ہوا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مکے کے قریش اور وہاں کے مشرکوں اور آج کے مشرکوں میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق آپ کو پہلے بتایا، بولیے. پکارتے تھے، اور آج کے لوگ ہمیشہ قبروں کو، درختوں کو، مجھے اپنے پیروں کو پکارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. اچھا، اور ایک فرق وہاں بتایا کہ وہ زمانے کے لوگ کیا کرتے تھے؟ بتوں کو، درختوں کو، پتھروں کو عبادت کرتے تھے، اور اس میں سے کچھ تھے. لیکن آج کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کی کہانیاں مشہور ہیں ان کی کتابوں میں، کیسے وہ لوگ زندگی گزارے. اور ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ پہلے کے زمانے کے جو مشرک تھے وہ مشرک ان خداؤں کی عبادت کرتے تھے، لیکن ان سے روزی روٹی نہیں مانگتے تھے. روزی روٹی مانگنا، اولاد مانگنا، جیسے آج کل کے لوگ کیا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، روزی روٹی مانگتے ہیں. وہ لوگ عبادت کرتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ آج کے زمانے کا شرک اس کے زمانے کی زیادہ شرک ہے. اور اسی طرح کہتے ہیں، اور ایک آیت انہوں نے پیش کی، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، عیسیٰ بن مریم کے بارے میں پیش کیا کہ کیسے وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے. اور اسی طرح آج کے جو صوفیاء ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ سارے غیب کی باتیں کسے معلوم ہیں؟ ان لوگوں کو معلوم ہے، ان کے جو اولیاء ہیں، اقطاب ہیں، ابدال ہیں، ان سارے لوگوں کو معلوم ہے. اس لیے کہ غیب مطلق کسے کہتے ہیں؟ 50,000 سال پہلے جو کچھ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لکھ دیا، اس کو غیب مطلق کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ان کے اولیاء یہ ساری چیزوں کو جانتے ہیں. تو یہ سارے انہوں نے الگ الگ گروپ بنائے ہیں، جسے کہا قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ. صوفیہ کی کتنے فریق، کتنے گروپ ہیں؟ 4. یہ سارے کے سارے وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں. سہروردی
اس گروپ کے بانی کون ہے؟ سہروردی. اور اسی سے یہ چاروں نکلے ہیں، قادریہ، چشتیہ، اور ایک کون ہے؟ نقشبندیہ اور سہروردی. اور سارے کے سارے اسی سے نکلے ہیں، العیاذ باللہ. اور عجیب عجیب قصے ان کے مشہور ہیں. کہاں کہ سمندر میں کشتی ڈوب رہی تھی، کسی نے ان کو پکارا تو گئے اور ہاتھ سے پوری کشتی نکال کے کیا کرے؟ آ گئے. عجیب عجیب قصے ہیں، ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے، تو ہم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو پیش کیا کہ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو اور ان کی عبادت نہ کرو. اور اسی طرح وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرشتوں کی عبادت سے ان کو منع کیا. قرآن مجید کی آیتیں اس سلسلے میں پیش کی گئی. اور فرشتوں کی عبادت وہ لوگ کرتے ہیں، حالانکہ فرشتے بھی کانپ جاتے ہیں، اتنی بڑی مخلوق. جیسے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا تکلم اللہ بالوحی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے جب وحی آتی ہے، وحی اترتی ہے، سمع اہل السماء للسماء صلصلة کجر السلسل علی الصفا، ایسی آواز آتی ہے جیسے چٹان پر کوئی زنجیر کھینچی جا رہی ہو. فیصعقون، سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ اس وحی کے آنے کی وجہ سے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو ویسے فرشتوں کی عبادت. فلا یزالون کذالک حتی یأتیہم جبریل، اور وہ اسی حالت میں ہوتے ہیں یہاں تک کہ جبریل آتے ہیں. حتی اذا جاءہم جبریل فزع عن قلوبہم قال فیقولون یا جبریل ماذا قال ربک. جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اے جبریل اللہ نے کیا کہا؟ تو وہ کہتے ہیں الحق. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی عبادت سے منع کیا، اور فرشتے اتنی بڑی جسامت کے باوجود، عظیم قوت کے باوجود، لیکن اللہ کے پاس سے جب وحی آتی ہے تو وہ بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں. وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ بے ہوش ہو جاتے ہیں. پھر تو ہمارا معاملہ. تو کہتے ہیں لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. لا يعصون اللہ ويفعلون، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کو وہ پورا کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اسی طرح وہ لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، انبیاء اور صالحین کی بھی عبادت کرتے تھے. انبیاء میں سے کس کی عبادت کرتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی، عزیر علیہ السلام کی. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو کہتے تھے قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تیسرے العیاذ، جعلوا المستحقین للعبادۃ ثلاثہ وعیسیٰ وامہ مریم عبد اللہ وعبدوا معہ عیسیٰ. اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت بھی کرتے تھے، عیسیٰ کی ماں کی عبادت بھی کرتے تھے. اسی طرح سے تینوں کی عبادت کرتے تھے، اور نیک لوگوں کی بھی عبادت کرتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری باتیں، آپ دلیل آپ کے پاس ہے؟ نہیں دلیل آپ کے پاس ہے. اچھا، اور اسی طرح درختوں کی عبادت کرتے تھے، اس کی کیا دلیل ہے؟ افرأیتم اللات والعزی. لات کا کیا معنی ہے؟ وہ ایک آدمی تھا، لیکن یہاں جو شیخ عبدالرزاق العباد نے اپنی شرح میں جو کہا صخرۃ بیضاء، وہ ایک چٹان تھی، سفید چٹان تھی لات، اور اس پر نقش بنایا ہوا تھا، اور اس پر ایک گھر تھا طائف میں، اور اس گھر پر پردے لٹکائے گئے تھے جیسے کعبۃ اللہ کے پردے ہیں. اور قبیلہ ثقیف اس کی پوجا پرستش کرتے تھے. بعد میں جب مکہ فتح ہوا تو صحابہ نے ان ساری چیزیں کیا کر دی؟ ختم کر دی. اور اسی طرح لات، الگ الگ باتیں اس میں انہوں نے کہی. اور اسی طرح عزا یہ بھی ایک بت کا نام ہے. اور وہاں کیا ہوتا تھا؟ عزا بت جہاں تھا وہاں جن کچھ چھپے ہوئے ہوتے تھے.
لوگ مانگنے کے لیے آتے تو یہ جن بات کرتے تھے، جن بات کرتے تھے. لوگ سمجھتے تھے کہ آواز درختوں سے آ رہی ہے، اس طرح سے لوگ دھوکہ کھا جاتے تھے. تو کہتے ہیں لما فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو خالد بن ولید کو وہاں بھیجا، اس درختوں کی طرف، نخلہ کی طرف. نخلہ مقام کا نام ہے، وہاں عزا بت تھا. خالد بن ولید وہاں آئے اور ان سارے اس کو کاٹ دیا اور جو گھر بنا ہوا تھا اس گھر کو اٹھا دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، تم نے کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا؟ گھر ڈھا دیا، سب کچھ گیا. فرجع خالد، اور پھر وہاں گئے، دیکھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کے مجاوروں نے دیکھا تو ادھر ادھر بھاگ گئے اور کہتے ہیں، کہنے لگے یا عزا یا عزا، پکارنے لگے. تو کہتے ہیں فَإِذَا إِمْرَأَةٌ عُرْيَانَةٌ نَاشِرَةٌ شَعْرَهَا، وہاں سے ایک ننگی عورت نکلی، اس کے بال کھلے ہوئے تھے، یعنی عزا جہاں بت پوجا جاتا تھا وہاں سے، اور وہ اپنے سر پر مٹی ڈال رہی تھی. فَعَمَّمَهَا بِالسَّيْفِ حَتَّى قَتَلَهَا، خالد بن الولید نے اس عورت کو قتل کر دیا. تو وہ جنیاں تھی جو وہاں چھپی ہوئی تھی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ عورت کی شکل میں جو تھی وہ جنیاں تھی، وہ جنی عورت تھی جو وہاں چھپی ہوئی تھی. تو یہ حدیث کہتے ہیں نسائی کی روایت ہے سنن کبریٰ میں، اور ابو اعلیٰ کی مسند، یعنی نسائی کی روایت ہے جسے شیخ یہاں کی شرح میں یہاں بیان کیا گیا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو سارے بت ہیں جو اس زمانے میں پوجے جاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی فتوحات کے زمانے میں یہ ساری چیزیں ختم کر دی گئیں اور اس کے سارے وجود کو مٹا دیا گیا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، کون سی حدیث ہم نے پڑھا؟ ابو واقد اللیثی کی جو حدیث ہے، جس میں کہا گیا کہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک درخت بنا دیجئے تاکہ ہم وہاں بیٹھ سکیں، وہاں ہم اپنے ہتھیار کو ویسے لگا سکیں جیسے مشرک لگاتے ہیں، العیاذ باللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر انہا السنن سبحان اللہ قلتم والذی نفسی بیدہ کما قال قوم موسیٰ لموسیٰ، تم نے ویسی بات مجھے کہی جسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی. تو یہ بہت بڑی نصیحت ہے ہمارے لیے. اور ہم کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس طرح وہ لوگ چلے ہیں بالکل ویسے ہی مشرک بھی چلیں گے. کہا کہ جیسے جیسے جہاں جہاں وہ قدم ڈالے ہیں ویسے ویسے، جیسے جیسے وہ طریقہ اختیار کریں ویسے یہ بھی اختیار کریں گے. جیسے وہ زمانے کے مشرک درختوں کا طواف کرتے تھے، آج بھی عورتیں مرد کیا کرتے ہیں؟ قبروں کا طواف کرتے ہیں. درگاہوں پر، مزاروں پر اتنی بھیڑ ہے جتنی بھیڑ کہاں نہیں ہے؟ مسجدوں میں نہیں، مسجدوں میں نہیں. اور عجیب عجیب قصے. عبد الوہاب شعرانی، وہ ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ولی کی خبر پر سال میں 3 دن کے لیے جاتے تھے، وہاں جا کر وہ بیٹھتے تھے، اور کسی وجہ سے ایک دن نہیں جا سکے تو تیسرے دن وہاں پہنچے تو وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا کہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ 2 دن سے ولی تمہارا انتظار کر رہے تھے، خبر میں سے جھاک جھاک کر کہہ رہے تھے عبد الوہاب نہیں آیا، عبد الوہاب نہیں آیا. کہاں سے؟ خبر میں سے اٹھ کے پوچھ رہے تھے کہ عبد الوہاب اب تک نہیں آیا. اور عجیب قصے جن کو سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے. عبد الوہاب شعرانی، اس کے بارے میں کہا کہ وہ آ رہے تھے، اچانک کسی زیارت کرنے والے کی نوکرانی پہ ان کی نظر پڑ گئی، آنکھیں جھکا دی، بلا لیکن پسند آ گئی. آنکھیں جھکا لی لیکن کیا ہو گیا؟ پسند آ گئی. اسی لیے دیکھنا کیوں؟ آنکھ سے جو چیز دیکھی جاتی ہے سیدھے کہاں جاتی ہے؟ دل میں اتر جاتی.
اسی لیے کیا نہیں کرنا؟ دیکھنا ہی نہیں. اب یہ صاحب دیکھ لیے. اس کے بعد جب قبر پر پہنچے تو اندر سے آواز آئی, وہاں وہ تم کو پسند آئی, عبدالوہاب شارانی کو آواز آئی, تو چلو میں نے تم کو دے دیا. تو اب یہ صاحب سوچنے لگے کہ اس کی ملکیت ہے, یہ مجھے دے رہے ہیں. بولا کہ چلو میں. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ جس کے نوکرانی تھی وہ آ کر کہا, اس نے خبر کی نظر کر دیا, نذرانہ اس نے پیش کر دیا. کس کی نظر؟ چادر چڑھاتے نہیں. یہ سارے قصے ان کی کتابوں میں ہیں اور علماء بیان کرتے ہیں ان کے, اور لوگ مزہ لے لے کر سنتے ہیں. اور اس کو کہاں ہم کریں؟ تو خبر سے ساری چیزیں ہو رہے ہیں, لے رہے ہیں, دے رہے ہیں, باتیں بھی ہو رہے ہیں, مٹی ہٹا ہٹا کر دیکھ بھی رہے ہیں, ساری چیزیں ہو رہے ہیں. اور اس سے بھی عجیب عجیب باتیں ہیں جس کو بیان کرنے سے زبان بھی شرماتی ہے, اور ہم اس کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے ہیں. آدمی شرک کی اس قباحت سے لوگوں کو آگاہ کرنی چاہیے. تو شیخ کہتے ہیں یجب علی الانسان ان یحذر خاصۃ فی زماننا ھذا, آج کے زمانے میں آدمی کو اپنے گھر والوں کو شرک سے بچانا چاہیے. ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے کہ کیسے ہم شرک سے بچے رہیں. تو یہ دوسرا مسئلہ ہمارے ساتھ کیا تھا؟ بھول گئے؟ 2 مسئلے تو ہم پڑھ لیے. تیسرا مسئلہ ہمارے ساتھ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرک تھے وہ الگ الگ خداؤں کی عبادت کرتے تھے, فرشتوں کی, پتھروں کی, درختوں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے خلاف جنگ کیا. یہ کیوں شیخ نے لکھا؟ آج کے زمانے میں لوگ نہیں بولے کہ ہم تو پتھر کی عبادت نہیں کرتے, ہم تو بت کی عبادت نہیں کرتے, ہم قبر کا طواف کرتے ہیں, قبر پر نذرانے چڑھاتے ہیں. تو جواب یہ ہے کہ تم قبر کی بات کرتے ہو, ہم انبیاء کی بات کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی عبادت کرنے والوں, انبیاء کو خدا ماننے والوں کے خلاف جنگ کیا. تو پھر تمہاری قبر کی کیا بات ہے؟ قبر کی کیا حیثیت ہے؟ اس درخت اور چبوترے کی کیا حیثیت ہے؟ ہاں, تو کہتے ہیں کہ جس طرح وہ لوگ مسلمان نہیں مانے جائیں گے ویسے یہ بھی مسلمان نہیں مانے جائیں گے. تو ولا یعنی فاذا علمت هذا العلم, تو شیخ کہتے ہیں کہ تم اس علم کو جاننا چاہیے اور اس علم پر یقین کرنا چاہیے. اور ایک چیز ہم پڑھ لیں گے, شرح بعد میں کہا ان مشرکی زماننا اغلظ شرکا من الاولین. شیخ کیا بولتے ہیں؟ دیکھیے آپ کے پاس ہے وہ ٹیکسٹ؟ ہاں, یہ آخری مسئلہ ہے, آخری مسئلہ ہے. تو یہ جو آج کے زمانے کی جو باتیں ہیں, بہت سارے قصے انہوں نے لکھے ہیں, ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے, میں اسی لیے آگے بڑھتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ سے ڈر کر, جہنم سے ڈر کر عبادت نہیں کرتے ہیں, بس عشق میں عبادت کرتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ محبت بھی نہیں بولتے, وہ کیا بولتے ہیں؟ عشق. عشق, ابھی عشق کا لفظ کہاں سے ہم کو سمجھ میں آتا؟ تو اسی لیے کہتے ہیں عبادت کی 3 بنیادیں ہیں. عبادت کی بنیادیں کتنی ہیں؟ اس کو اچھا سمجھیں. عبادت کی 3 بنیادیں ہیں: محبت, امید, ڈر. المحبت والرجاء والخوف, ہم اصول ثلاثہ میں پڑھے ہیں. عبادت, کوئی بھی عبادت آپ کریں گے, کتنی چیزیں اس کی ہونی چاہیے اس عبادت میں؟ آپ عشاء کی نماز پڑھے نہیں, اس میں کتنی چیزیں ہونی چاہیے؟ محبت اور رجا, امید, اور تیسری چیز خوف, ڈر. اگر یہ 3 چیزیں نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتی. اگر یہ 3 چیزیں نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتی. کچھ لوگ ہیں صرف محبت کی وجہ سے عبادت کیے, صوفی, وہ بھی گمراہ ہوئے. ان کے پاس کیا ہے؟ صرف کیا ہے؟ محبت, وہ گمراہ قرار ہوا. وہ کون لوگ ہیں؟
صوفی لوگ ہیں. اور کچھ لوگ ہیں صرف ڈر کی وجہ سے عبادت میں لگ گئے. وہ کون ہیں؟ خوارج. خوارج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے قتل کیا، عبداللہ بن ملجم، اس کے پیشانی پر اتنا بڑا گھٹا تھا، ساری رات عبادت کرتا تھا وہ. اس نے آخر میں کیا کر لیا؟ حضرت علی کو قتل کیا رضی اللہ عنہ. تو غلط سمجھانے سے لوگ کے دماغ کو بگاڑ دیتے ہیں. تو جو لوگ صرف محبت کی وجہ سے عبادت کی وہ لوگ کون ہیں؟ صوفی ہیں. جو لوگ صرف ڈر کی وجہ سے عبادت کرے وہ کون ہیں؟ خوارج ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کچھ لوگ ہیں جو صرف امید، ارے کیا کرتا کہ اللہ معلوم نہیں ہمارے ساتھ، اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے نا، اچھا گمان رکھنا چاہیے. وہ لوگ ہیں مرجیہ. مرجیہ جو صرف ارے کیا ہوتا کہ معلوم نہیں، رجا پر جیتے ہیں. لیکن اہل السنہ والجماعہ تینوں چیزیں اس میں شامل ہیں. کیا ہے؟ محبت بھی ہے، امید بھی ہے اور ڈر بھی ہے. پوری چیزیں اس میں شامل ہیں. اچھا، اور دیکھیے شرک سے بڑا فتنہ کوئی ہے؟ شرک سے بڑا کوئی فتنہ ہے؟ نہیں ہے. شرک سب سے بڑا فتنہ ہے. کیا چیزیں اس سے ہم کو کیا کیا چیزیں سمجھ میں آتی ہیں؟ انبیاء غیب جانتے تھے؟ نہیں جانتے تھے. اور لات، منات، عزا، یہ تینوں کیا ہیں؟ آپ خود سے پڑھ کر آئیں. یہ میں نے کچھ باتیں بتائیں، آپ خود سے پڑھ کر آئیں. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے؟ ہاں، رائٹ ہے لیفٹ؟ ہاں. کلتا یداہ یمینان، اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ سیدھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے. لیکن ہم یہ مانیں گے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن کیسے ہے اس کو ہم نے کہا کہ وہ نہیں معلوم. اللہ تبارک ید اللہ، جیسے انہوں نے کہا، اچھی طرح دیکھیے، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ. یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اللہ دیتا نہیں. اللہ کیا کرا؟ ہاتھ. یہود نے کیا کیا؟ اللہ کی ایک ہاتھ کی بات کہی. اللہ نے فوراً اس کا جواب دیا، بل یداہ مبسوطتان. ارے کیا باتیں کرتے ہو، اللہ کے دونوں ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ یہود خومدہ ہو گئی سی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ہاتھ والا بتانا چاہا، اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء. اللہ جیسے چاہے دیتا ہے، جس کو چاہے دیتا ہے، جتنا چاہے. بس مانگنے کا انداز اور ڈھنگ آنا چاہیے. ڈھنگ سے مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دیتا ہے. اور اللہ تو ہر ایک کو دیتا ہے، آزمانے کے لیے بھی دیتا ہے، شکر کرنے والوں کو بھی دیتا ہے. ہاں. اور سنیے ایک سیکنڈ. اچھا، ایک کلمہ جو پڑھتا ہے وہ مشرک بھی ہو سکتا ہے کیا؟ دلیل؟ ایک آدمی کلمہ پڑھ کر بھی مشرک ہے. ہاں. ایک تو وہ آیت ہے جو ہم نے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. بہت سارے ایسے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، درگاہوں پر، قبروں پر سجدے کرتے ہیں. اب ان کو کیا کہیں گے؟ اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک آدمی مسلمان ہو جانے کے بعد کبھی مشرک نہیں ہو سکتا، ایسا لوگ بولتے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. اچھا دیکھیے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کتنے مسائل ہیں ہمارے ساتھ؟ 4. یہ 5ویں بات ہمارے ساتھ ہے. اس میں کہتے ہیں کہ 5واں مسئلہ ہمارے ساتھ ایسا ہے کہ ہمارے زمانے کے مشرکوں کا شرک پہلے زمانے کے مشرکوں کے شرک سے زیادہ بھیانک ہے. کچھ باتیں ہمارے پاس گزشتہ درسوں میں آئیں، لیکن یہ 5ویں بات ہے. 5ویں بات ہے. تو چوتھی بات ہمارے ساتھ کیا تھی؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں الگ الگ خداؤں کی عبادت کرنے والوں میں کوئی فرق نہیں کیا، ساروں کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جنگ کیا. ہاں ہاں نہیں تینواں. یہ چوتھا دیکھیے، چوتھا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ چوتھا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکوں کے شرک سے زیادہ بھیانک شرک، خطرناک شرک آج کے مشرکین کا ہے. آج کے مشرکین کا ہے. تو کیسے ہے؟ جو مشرک اس زمانے میں ہوتے تھے، انبیاء کو پکار، جیسے کہا کہ ہمارے زمانے کے مشرکین سے مراد جو آج کل کے لوگ ہیں، جو کلمہ پڑھنے کے بعد اولیاء کو پکارتے ہیں، انبیاء کو پکارتے ہیں، مشرکین کو پکارتے ہیں، یعنی فرشتوں کو پکارتے ہیں، اور ان کے نام پر قربانی بھی کرتے ہیں، نذر و نیاز بھی کرتے ہیں، اور خبروں کو پختہ بناتے ہیں، مزارات بناتے ہیں. اور ہم لوگوں کو مشرک کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ارے مسلمانوں کو مشرک بولتے ہیں. ابھی کسے مشرک بولنا؟ تو خبرہ بناتے ہیں، مزارہ بناتے ہیں، کسی بھی نہیں چھوڑتے، سب کو پکارتے ہیں. اور وہ مشرک بولے تو ارے ہم کو مشرک بولتے ہیں. ابھی تم نہ نہیں تو ہم نہ، کسے بولنا؟ کس کو بولیں مشرک؟ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ پچھلے زمانے کے جو مشرک ہیں ان کو کہتے ہیں المشرکین الاولین. جو پہلے زمانے کے جو مشرک ہیں وہ مشرکین عرب تھے. ان میں سے یہود و نصارہ بھی تھے. جتنے مشرکین تھے اس زمانے کے وہ مشرکین الاولین تھے. جو شرک کرتے ہیں وہ بھی شرک کرتے تھے، دونوں اسلام سے خارج ہیں. اور لیکن یہ تھا کہ آج کل کے مسلمانوں کا جو شرک ہے پہلے کے مشرکین کے شرک سے بھیانک ہے. اس کی ایک وجہ ہم نے بتائی، وہ کیا ہے؟ آج کل کے لوگوں کا شرک دائمی ہے. دائمی بولے تو پرماننٹ، ہمیشہ. پہلے زمانے کے جو لوگ تھے وہ شرک کرتے تھے، لیکن زیادہ مشکل آئی تو اللہ کو پکارتے تھے. اچھا، اسی طرح دوسری وجہ یہ ہے کہ جو پچھلے زمانے کے مشرکین تھے، وجہ نمبر 2، وہ چاند، سورج، پتھر، انبیاء اور صالحین کی عبادت کرتے تھے. آج عرس کے نام پر، میلوں کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے، آپ سمجھ بھی نہیں سکتے کہ اس چیز سے لوگ کیا کیا کرتے ہیں، کیسے کیسی چیزیں وہاں ہوتی ہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے، یہاں بہت سارے قصے ہیں جو ان کی کتابوں میں مشہور ہیں، ہم لوگ اس کو بیان نہیں کر سکتے. اور پہلے زمانے کے لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے وہ پتھر تھے، درخت تھے جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اور آج کی حیثیت بالکل مختلف ہے. تو یہ آخری چیز ہمارے ساتھ ہے نا، کون سی ہے؟ القاعدۃ الرابعہ، یعنی چوتھی بات جس کے بارے میں انہوں نے کہا، ان مشرکی زماننا اغلظ شرکا من الاولین. آج کے زمانے کے جو مشرک ہیں وہ پہلے مشرکوں سے زیادہ سخت ہیں، یعنی بھیانک شرک ان کا ہے. لأن الاولین، تمہاری کتاب میں ہے، پہلے زمانے کے جو مشرک تھے وہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے جب ان کی حالت اچھی ہوتی تھی، رخا، خوشحالی میں. وَيُخْلِصُونَ فِي الشِّدَّةِ، لیکن جب تنگ دستی آ جاتی، بھوکے ہو جاتے، مصیبت کا شکار ہو جاتے، تو تب وہ لوگ شرک سے باہر آ جاتے تھے، تب اللہ کو پکارتے تھے. وَمُشْرِكُ زَمَانِنَا، لیکن آج کے زمانے کے جو مشرک ہیں، شرکہم دائم، ان کا شرک کیا ہے؟ ہمیشہ کا شرک ہے، ہمیشہ کا شرک ہے. پھر رخاء والشدہ، جیب میں پیسے ہو تب بھی شرک کرتے ہیں، جیب خالی ہو تب بھی شرک کرتے ہیں. ہاں، والدلیل قوله تعالی فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. سورة الانعام آیت نمبر 65. ہاں، سورة العنکبوت آیت نمبر 65.
تو یہ شیخ نے یہ آیت ہمارے لیے دلیل پیش کی. فَإِذَا رَكِبُوا جب لوگ کشتی میں سوار ہوتے، ہوائیں چلنے لگتی، طوفان آنے لگتا، تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے. تو یہ 5ویں بات ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے. چوتھی بات تو کتنی ہوئی ہمارے ساتھ؟ 4. تو کوئی بول سکتے ہیں اس ابتدا سے 4 باتوں میں ایک بات بولیے نا. پہلی بات کیا ہے؟ ماننے کے باوجود وہ مسلمان نہیں کہلائے. اس لیے نہیں کہلائے کہ وہ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ نہیں کرتے تھے. دوسری بات کیا تھی؟ تقرب کے لیے اور شفاعت کے لیے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے جو شبہات ہیں، مشرکین کا جو شبہ ہے کشف الشبہات، اس کے بعد ہمارے پاس وہ کتاب ہے. تو مشرکین کے بہت سارے شبہ ہیں کہ کیسے آپ لوگ ہم کو مشرکین سے ملاتے، ہم لوگ کیا مشرک ہیں؟ تو اس کے جوابات دیے گئے ہیں. وہ جوابات آپ جانیں گے تو کبھی ان کو بتا سکیں گے. تو اس کا بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. تیسری بات ہمارے ساتھ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو چیز کی بھی لوگ عبادت کرتے تھے اس کے خلاف جنگ کیا. چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، پتھر ہو، بت ہو، فرشتہ ہو، رسول ہو یا نیک آدمی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے خلاف جنگ کیا. اور اسی طرح چوتھی بات ہمارے ساتھ یہ تھی، اس زمانے کے مشرکوں کے شرک سے زیادہ خطرناک آج کے زمانے کا شرک ہے. اس کی کچھ باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے. کل ہمارا آخری درس ہے اور ساتھ ساتھ کچھ سوال و جواب بھی انشاءاللہ ہم کریں گے. آپ ایک بار اس کو پڑھ لیجئے، سوال و جواب کیا کیا ہے انشاءاللہ میں کل آپ کو دکھاؤں گا. انشاءاللہ کل مس نہ کریں.